شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین ارس العظیم الرحمن الرحیم مالک الملک غفور الرحیم۔ تمام قسم کی تمام طرح کی تعریف بے شک اس ذات الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ پاک کے خاطر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پہ گزارنے سے پہلے ان کی زندگی پڑھنی ہوگی۔ اس کی زندگی پڑھنی ہوگی، آپ علیہ السلام کی زندگی پڑھنی ہوگی۔ اور جب انسان اللہ اس کے رسول کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ خوشیاں اور وہ لذتیں آتی ہیں۔ کون سی لذتیں بھائی دوستوں بزرگوں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کی لذتیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا وہ عالم ہے، اگر کسی کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اور ان کی باتوں پہ عمل کر جائے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اچھے کام کرتے رہو، حدیث پاک پڑھتے رہو عمل کی نیت سے، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو۔ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت تکلیف اٹھائی، بہت تکلیف ہے، اپنے آپ کو زخمی کرایا، طائف میں پتھر کھائے، بہت زخمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دکھ دیا گیا ان کو۔ کس کے لیے تکلیف پتھر کھائے؟ اس امت کے لیے کھائے، جو امت آج حرام کو حرام نہیں حلال سمجھ کے کام کر رہی ہے۔ تو دیکھو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان فکر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں اپنے نور بھرتا ہے، نور۔ تو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، اپنی دوستیوں میں اچھے دوست بن کے ابھرو، اور بعض روایت میں آتا ہے جتنا ہو سکے برے یار کی صحبت سے بچو۔ یہ برے سانپ سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ جب سانپ کاٹتا ہے تو جان جاتی ہے، اور برا دوست زندگی میں آیا ہو تو ایمان ہاتھ سے جاتا ہے۔ ہم سب کو یہاں سے ایمان بچا کے لے جانا ہے، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی قدر ہمارے دلوں میں آئے گی دوستوں بزرگوں۔ تم سب سے جیت سکتے ہو، لیکن اس سے نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے ہارا ہو۔ تو سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اپنی زندگی کی قیمت سمجھیں، اس کی قدر سمجھیں موت سے پہلے پہلے۔ ابھی الحمدللہ صحت تندرستی ہے، اس میں اپنے رب کو یاد کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے جو پسند جو عبادت ہے، یہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔ کس کی عبادت؟ جوانی کی، جو ابھی ہم لوگوں کو اللہ نے دے رکھی ہے، جو جوان ہے، کہ بڑھاپے میں بھی عبادت کرنے کا آئے گا مزہ، پر اتنا لطف نہیں آئے جتنا لطف جوانی میں۔ جوانی کا 1 سجدہ اور بڑھاپے کا 70 سجدہ، تو افضل کون سا ہے؟ یہ پہلا والا، جوانے والا۔ تو فکر کریں، زندگی کی مشغولیات سے وقت نکالیں اللہ کی ذکر کے لیے، نماز کے لیے، توبہ استغفار کے لیے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، انشاءاللہ آنی بھی چاہیے۔ تو نیک اعمال کرتے رہو، اور جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے یا آپ کو کوئی بیان میں سنائی دیتی ہے تو اس پہ عمل کرو۔ تو انشاءاللہ فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا ڈھونڈتا ہے نا، کیونکہ اس کو اس کی فکر ہے کہ یار بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤں گا تب جا کے پیٹ بھرے گا۔ اسی طرح جب ایمان کی فکر کریں گے، ایمان زندگی میں ہوگا، تبھی ہم آگے کامیاب بھی ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے ہم کو لوگوں سے اچھی بات کرنے کی تلقین دی ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنے کی تلقین دی ہے، بری باتوں سے بچنے کی تلقین دی ہے، اچھے کام کو کرنے کی تلقین دی ہے، اور نیک راہ پہ چلنے کی تلقین دی ہے۔
یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دوستوں فکر کرنی ہوگی، یہ فکر ہمارے دل میں کب آئے گی؟ جب اللہ اس کے رسولوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے۔ تو بیان کرنے والا بھی محتاج ہے، یہ نہیں کہ بیان کرنے والا محتاج نہیں ہے، بیان کرنے والا بھی اللہ کا محتاج ہے اور سننے والا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو ہدایت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ مجھ سے بڑے کام کرا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے کام کرا، تو اللہ رب العالمین آپ سے بڑے بڑے کام ضرور کرائے گا، اور انشاءاللہ ضرور کرائے گا۔ تو سوچیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اپنی زندگی کی قیمت سمجھیں اور نیک اعمال کو کرے اور گناہوں سے بچے، کیونکہ گناہ کرنا کمال نہیں ہے بلکہ گناہ سے بچنا کمال ہے۔ ایک جگہ سنا تھا میں نے، الحمدللہ، اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اعمال کرے گا اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، تو اللہ کیا اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا، خواہ اس ذرے کا برابر دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ، ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے، مجھے بھی شوق تھا الحمدللہ کہ دین کی بات کروں اور لوگوں کو بھی سناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی فکر دل میں آ جاتی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ العظیم وہ پہنچ جائے گا، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو دوستوں خوش نصیب ہو آپ جو اس بات کو سن رہے ہو، اور سننے کے بعد اس کو زندگی میں لانا ہے، اس کو کرنا ہے، اور جب کرو گے تو اللہ آپ کو نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ پاک بھی خوش، رسول پاک بھی خوش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ اب میں آپ کو حضرت عمر بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دفعہ اپنے بچپن کے دور کا قصہ بتاتے ہیں کہ ان کے باپ خطاب نے ان کو 5 اونٹ دیے، ان کو صحیح میں ایک لائن پہ کھڑا کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو سیدھا کرتے تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، اور پیچھے والے کو سیدھا کرتے تو بیچ والا ہی ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو ان کے والد نے کہا تم سے اتنا سا کام نہیں ہوتا، یہ 5 اونٹ تم سے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ اور آج دیکھو آپ، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب آیا ایک وقت وہ تھا عمر سے 5 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، اور آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کا حکمران، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین بات ہے دوستو نا، غور کریں، سوچیں۔ تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، تو دنیا اس کی تابع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے انڈر میں دنیا کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی جو مخلوق ہے، چاہے وہ درندے پرندے چرندے، وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج ہم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ دوستوں فکر جو ہوتی ہے نا انسان کو، موت سے پہلے تیاری کروا دیتی ہے، جاب پہ جانے سے پہلے پہنچا دیتی ہے، بھوک لگنے سے پہلے کھانا پکا دیتا ہے۔ یہ فکر ہی تو ہے، فکر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ تو کیا ہے نا، یہ ہمیں موت سے پہلے پہلے کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے۔ جب ہم اس کام کو کریں گے تو اللہ کا عذاب کوئی ہمیں تھوڑی ہوگا، نہیں ہوگا دوستوں۔ دیکھو اللہ کا عذاب اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ پاک کی بات نہ مانے، اس کے لیے اللہ کا عذاب، نہ کہ اس شخص کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری اور بندگی کر رہا ہے، ان کے بتائے راستے پہ چل رہا ہے۔ سمجھے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، وہ یہ سوچے بس اللہ اس کے ساتھ ہے،
اور اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں عذاب سے، تب چاہے قبر کا ہو چاہے جہنم کی آگ کا ہو، کوئی نہیں. تو فکر کرو، غور کرو. ایک جگہ آتا ہے، ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بھی، مکھی دیکھی کبھی جو ہوتی جو میٹھے پہ بیٹھتی ہے، ایک مکھی کے سر جتنا آنسو اس دنیا میں نکل آیا تو سمجھو اس کی جہنم کی آگ بجھ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فضیل بن عیاض وقت کے ولی ہیں. ایسی جہالت تھی اس ٹائم، یہ چوری کرتے، ڈاکہ ڈالتے تھے. تو کیا ہوا، ایک دن ایک گھر میں ڈاکے کی نیت سے گھسے. تو جب گھر میں گھس گئے تو ایک جگہ سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. تو اس قرآن کی ترجمہ یہ تھا کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا وہ وقت وہ توبہ کر لے. نہیں آیا وہ وقت اللہ کے لیے ان کے دل، اللہ کے کھاتے، اللہ کے ڈر سے ان کے دل ڈر جائیں. نہیں آیا وہ وقت. ایسی چوٹ لگی میرے بھائی دوستوں بزرگوں کے دل میں، کہ ایسی چوٹ لگی، فوری لوٹا ہوا مال سب کو لوٹا دیا اور وقت کے بلی بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. کب بنایا؟ جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی زندگی کو پڑھ کے عمل کر کے اپنی زندگی کو صراط المستقیم پر لے آئی. تو نمازوں میں دعا کرو، اللہ ہم کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اور اپنی دعاؤں میں درود پاک کی کثرت کرے. اور جو درود حدیث پاک میں آ رکھا ہے، جو انسان ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں. تو فکر کرنی ہوگی اس کے نام میں. تو میں اسٹارٹنگ میں ٹاپک میں نے فکر بولا آپ کو، اب لاسٹ کے ٹاپک میں یہ کہہ رہا ہوں، فکر کرو، غور کرو. تو انشاءاللہ کریں گے سب. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھ کو کہنے سے زیادہ اور آپ سب کو سننے سے زیادہ کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.